عليه كما يحب ربنا ويرضى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. سورہ نساء جانی پہچانی آیت. اللہ عز و جل کا ارشاد عالی شان: اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو تم میں اولو الامر ہے، جو تم میں امراء ہے، ان کی اطاعت کرو. امیر کی اطاعت ضروری اور لازم ہے، لیکن اس موضوع پر جتنی تقاریر ہوتی ہے، ہمارے عمل سے ان تقاریر کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم امیر کی اہمیت کو نہیں سمجھے کہ امیر کی اہمیت کیا ہے. امیر کی اطاعت سے پہلے اگر ہم امیر کی اہمیت سمجھے، امیر کی اطاعت کی اہمیت بعد میں سمجھیں گے. کیا بغیر امیر کے کوئی مسلم زندگی گزار سکتا ہے؟ جواب یقیناً نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمین کو حکم دیا ہے کہ آپ حضر میں ہیں، آپ سفر میں ہیں، جہاں بھی 3 مسلمین ہو وہاں ان میں ایک امیر کا ہونا ضروری ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی امیر فوت ہو جائے، انتقال کر جائے، تو بجائے اس کے کہ اس کے تدفین کا انتظام کیا جائے، اس کے غسل کفن کا انتظام کیا جائے، ان کو باوقار انداز سے دنیا سے رخصت کیا جائے، ان تمام معاملات سے پہلے مسلمین اپنا امیر مقرر
مقرر کریں گے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک مسلم ایک لمحے کے لیے بھی بغیر امیر کے نہیں رہ سکتا. اور یہ صرف امیر کے لیے نہیں ہو سکتا ہے. ہم سوچ رہے ہوں کہ ایک امیر ہے، فوت ہو گیا، تو اگر وہ انتظار میں ہیں، ان کا کفن، غسل وغیرہ، تدفین وغیرہ کا انتظار ہو رہا ہے، اس سے پہلے امیر کو مقرر کیا جاتا ہے. یہی معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. کتنی بڑی آفت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر آ گری تھی. کیا یہ کوئی معمولی خبر تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں؟ لیکن ان کی تدفین، ان کے غسل وغیرہ کے انتظام سے پہلے مسلمین کو یہ حکم تھا، صحابہ کو یہ حکم تھا کہ وہ اپنا امیر مقرر کریں. امیر کے مقرر ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل اور تدفین وغیرہ کا انتظام کیا گیا. اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امیر کی جماعت میں کیا اہمیت ہے، مسلمین کے لیے امیر کا ہونا کتنا ضروری ہے. یقیناً کوئی بھی مسلم، کسی بھی مسلم کو اجازت نہیں کہ وہ 3 آدمی ایک جگہ پر رہ رہے ہوں، خواہ وہ ایک بستی ہو، خواہ وہ ایک دیہات ہو، خواہ وہ ایک شہر ہو، خواہ وہ سفر میں ہو، خواہ وہ حضر میں ہو، ہر صورت میں مسلمین کو اپنا امیر مقرر کرنا ہے. اور اس کے فائدے کیا ہے؟ مسلمین اکیلے زندگی نہیں گزار سکتے، یہ نظم اجتماعی میں زندگی گزاریں گے. اگر ان کا کوئی امیر نہیں ہوگا تو بس جس کی جو مرضی وہ کرتا رہے گا. لیکن امیر کے فوائد کیا ہے؟ امیر کے فوائد یہ ہے، آج ہمارا اجتماع ہے، ہر مقرر کو معلوم ہے کہ میں نے اس وقت پر تقریر کرنی ہے اور کتنے وقت کے لیے کرنی ہے. اب اگر امیر نہیں، علماء تو بہت سارے ہیں، مقررین بہت سارے ہیں، کوئی کہے گا میں اس موضوع پہ تقریر کرنا چاہتا ہوں، اس پہ نہیں کرتا. کوئی کہے گا میں اس موضوع پہ کر سکتا ہوں، دوسرے پہ نہیں کر سکتا. لیکن جو امیر کی طرف سے حکم ملتا ہے، ہر مقرر اس کی کوشش کرتا ہے کہ میں اسی طرح، جس طرح امیر کا حکم ہے اسی طرح اپنی تقریر کروں. اور یقیناً امیر محترم کی بوجہ بیماری جو حاضر نہیں ہوئے ہیں اجتماع میں، مجھے احساس ہو گیا ہے کہ امیر کی اہمیت کتنی ضروری ہے. ہمارے بہت سارے کچھ مقررین، انہوں نے اس طرح تیاری نہیں کی تھی جو میں سمجھا، جس طرح کرنی چاہیے تھی، جس طرح امیر محترم کی موجودگی میں لوگ کرتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ ایک عالم دوسرے عالم کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ تقریر اچھی نہیں کرتے. زیادہ سے زیادہ ہمارے اساتذہ موجود ہے، اگر میں کوئی غلطی کروں تو بعد میں زیادہ سے زیادہ بتا دیں گے بیٹا یہ غلطی کر دی. بٹھا نہیں سکتے کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ تقریر اچھی نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ مقررین کو معلوم ہے کہ امیر محترم اجتماع میں شرکت نہیں کر رہے، اس لیے جو بس گزارا چلا لیا کہ بس جو تیاری ہے چل جائے گا، امیر محترم ویسے بھی موجود نہیں ہوں گے. یہ ہے امیر کی موجودگی اور امیر کی جماعت المسلمین میں اہمیت. صرف ایک دن میں ہمیں احساس ہو گیا کہ امیر کی کیا اہمیت ہے. اگر امیر نہیں ہوگا تو ہم پھر چاہے جیسے بس بولیں، جہاں سے لائیں، جہاں سے بیٹھیں، جہاں کھڑے رہے، جہاں بیٹھے رہے، کوئی فائدہ نہیں. تو امیر کی اہمیت ضروری ہے، امیر کا ہونا جماعت کے لیے ضروری ہے. کسی مسلم کے لیے یہ اختیار نہیں کہ وہ بغیر امیر کے رہیں. پھر امیر کی اطاعت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین
مستدرک حاکم میں ہے صحیح سند کے ساتھ، وہ بھی مشہور حدیث ہے، جماعت کے اراکین کو تقریباً یاد ہوگی. ثلاث لا یغل علیہن قلب مؤمن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس پر مومن کا دل کبھی خیانت نہیں کرتا. اخلاص العمل للہ، اخلاص العمل للہ. اس میں پہلی چیز عمل کا اللہ کے لیے خالص ہونا ہے. ایک مومن دل جو بھی عمل کرتا ہے کسی انسان کے لیے نہیں کرتا، کسی شخصیت کے لیے نہیں کرتا، کسی امیر کے لیے نہیں کرتا، کسی ناظم کے لیے نہیں کرتا، کسی مامور کے لیے نہیں کرتا. وہ صرف اور صرف اس لیے کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اور یہی اس حدیث کی بنیاد ہے. اس میں اگر ہم جائے اس کی تفصیل میں، اس اخلاص العمل للہ کی تفصیل میں، صحیح بخاری میں ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے، صحابہ پر ایک آفت پڑی، آن پڑی کہ کیا ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے. عمر رضی اللہ عنہ جیسے اولو العزم صحابی وہ بھی ڈگمگا گئے کہ اگر کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو اچھا نہیں ہوگا. لیکن تھے نرم دل لیکن حوصلے بلند. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور صحابہ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. سنو صحابہ، اگر تم میں سے کوئی ایسا تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی عبادت کرتا تھا، فإن محمدا قد مات، تو یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے اور انسان کو موت آنی ہے. لہذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبادت کرتے تھے وہ عبادت کرنا چھوڑ دے. ومن كان يعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، جو آدمی اللہ کی عبادت کرتا تھا، فإن اللہ حی لا يموت، تو اللہ زندہ و جاوید ذات ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. اخلاص العمل للہ، عمل کا خالص ہونا اللہ کے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عظمت رسول پر استاد محترم کی خطاب آپ نے کل سنی. ان سے عظیم شخصیت دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی. اگر ان کے رحلت پر صحابہ یہ کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی، کی شفقت، کی عظمت کی وجہ سے ہم جماعت المسلمین میں تھے اور ہم عمل کر رہے تھے، چونکہ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود نہیں، لہٰذا ہمیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی کی اطاعت قبول نہیں. ایسا کہہ سکتے تھے. اگر ایسا کہتے تو یقیناً وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے. لیکن صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے. اس لیے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو ان کے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اطاعت کی، ان کے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اطاعت کی، ان کے خلیفہ عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی اطاعت کی. اس کے بعد علی، اس کے بعد حسن، اس کے بعد یزید رحمہ اللہ اور 12 خلفاء تک سلسلہ چل پڑا. اطاعت شخصیت کی، عبادت شخصیت کی نہیں ہوتی. شخصیات آتے رہتے ہیں. شخصیات آج کوئی ایک امیر ہے، کل دوسرا امیر ہوگا، پرسوں تیسرا ہوگا. آپ نے شخصیت کی عبادت نہیں کرنی. ہم نے اگر عبادت کرنی ہے تو زندہ و جاوید ذات کی عبادت کرنی ہے، جو حی لا یموت ہے، جس کو کوئی بھی موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ قائم دائم رہے. لہٰذا یہ بات ذہن سے نکال لے کہ اگر
امیر ہوگا تو میں اطاعت کروں گا، فلاں امیر نہیں ہوگا تو میں اطاعت نہیں کروں گا، اس امیر کو میں نہیں پسند کرتا اس لیے میں اطاعت نہیں کرتا. یہ پسند ناپسند کی بات نہیں. تو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات کیا بتائی؟ اخلاص العمل للہ، عمل کا خالص ہونا اللہ کے لیے. اللہ کے لیے اپنے عمل کو خالص کیجئے. وطاعت لذوی الامر، امراء کی اطاعت پر مومن کا دل خیانت نہیں کرتا. ولزوم جماعت المسلمین، اور جماعت المسلمین کے ساتھ وابستہ رہنے میں مومن کا دل خیانت نہیں کرتا. کوئی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی مومن کہنے کی ضد کرتا ہے کہ مجھ کو مومن کہا جائے یا میں مومنین میں آ جاؤں، تو یہ تین چیزیں اپنے اندر ڈھونڈے. فارمولہ ہے، سیدھا سادہ فارمولہ. وہ عمل کس لیے کرتا ہے؟ اخلاص العمل للہ کرتا ہے، یا خوشنودی، لوگوں کی خوشنودی، ریاکاری، دکھاوے، اپنی مفادات وغیرہ کے لیے عمل کر رہا ہے. وہ امراء کی اطاعت بغیر کسی شرط کے کرتا ہے، سوائے اس شرط کے کہ معصیت من اللہ نہ ہو، اللہ کی معصیت نہ ہو. اللہ کی نافرمانی کے علاوہ اس کا کوئی شرط نہیں. اللہ کی نافرمانی کے علاوہ امیر جو بھی حکم کرے، مجھے پسند ہو مجھے ناپسند ہو، ہر حال میں اطاعت کرنی ہے. اور جماعت المسلمین سے وابستہ رہنا ہے. یہ تین چیزیں اگر کسی میں ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تین چیزوں پر مومن کا دل کبھی خیانت نہیں کرتا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی علی السمع والطاعہ، سننے اور اطاعت کرنے پر، فی منشتنا و مکرہنا، ہماری خوشی میں بھی ہماری ناخوشی میں بھی، ویسرنا وعسرنا، ہم پر آسانی کی صورت میں بھی اور مشکل کی صورت میں بھی، وعثرۃ علینا، اگر ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے، ایک چیز کا میں اہل ہوں لیکن امیر مجھے نہیں دے رہا، صدقے کا میں اہل ہوں مجھے نہیں دے رہا، عہدے کا میں اہل ہوں نہیں دے رہا، تقریر کرنے کا میں اہل ہوں نہیں دے رہا، کسی دوسرے کو دے رہا ہے، یا مجھ سے زیادہ اہل ہے یا مجھ سے کم اہل ہے یا نہ اہل ہے، لیکن امیر دے رہا ہے، اس کو ترجیح دے رہا ہے. ان تمام چیزوں میں نے اطاعت کرنی ہے. اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیا کرتے تھے صحابہ سے. ان میں سے یسرنا منشتنا کو نکال لے، کیونکہ خوشی اور آسانی میں تو ہم سب اطاعت کرتے ہیں. عسرنا، مکرہنا، عثرۃ علینا، ان تین چیزوں کو پکڑے. امیر کی میں وہ اس بات میں اطاعت کروں گا جو میں ناپسند کرتا ہوں، مکرہنا. امیر کی میں اس بات میں اطاعت کروں گا، عسرنا، جو ہم پر مشکل گزرتی ہے. عثرۃ علینا، امیر کی میں اطاعت اس بات میں کروں گا کہ کسی دوسرے کو مجھ پر ترجیح دی جائے. اس لیے اگر ہم یہ تین چیزیں اپنے اندر اپنے دل میں بٹھائے کہ امیر کی اطاعت ہی ناپسندیدگی میں ہوتی ہے، پسند میں تو اطاعت خوشی خوشی بندہ کر دیتا ہے. امیر کھانا کھانے کا حکم دے، اس میں کیا مشکل ہے؟ خوشی خوشی سب بغیر پوچھے چلے جاتے. امیر یہ کہے پہاڑ پہ چڑھو، پھر پتہ چلتا ہے کہ اب کس نے اطاعت کرنی ہے کس نے نہیں کرنی. خوشی میں تو سب اطاعت ہے، ناخوشی میں اطاعت ہی اصل اطاعت ہے. آپ کے دل پر ایک کوئی بات گرا گزرتی ہے تب اطاعت ہے. آپ کے جسم پر کوئی مشکل ہے، اس دوران آپ اطاعت کرتے ہیں، اصل اطاعت یہی ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری میں ہے، یہ تمام شرائط کہ امیر کیسا ہونا چاہیے کیسا نہیں ہونا چاہیے، اور امیر پر اعتراض کہ مجھے پسند نہیں ہے. اقول قولی ھذا.